اللہ، روزی روٹی ایک بہت بڑا معاملہ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ کے پاس آپ کی بڑی نوکری ہے تو نوکری کا ذریعہ بھی یتیم مسکین ہے، اس نوکری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کسی مدد کو کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے۔ آپ کی تجارت بڑے عروج پر ہے، آپ کے کاروبار بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں، بہت پیسہ آپ کما رہے ہیں۔ یہ کمانا یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ روزی روٹی یہ آپ کا کمال نہیں، بلکہ کسی غریبوں کو، کسی مدد، کسی محتاجوں کو اللہ سہارا دینے کے لیے اللہ آپ کو ذریعہ بنا رہا ہے۔ جب تک آپ اس ذریعے میں کامیاب بنیں گے وہ روزی روٹی ایسے ہی آتی رہے گی۔ جب آپ اس کمال میں، اللہ کے اس ذریعے میں آپ ناکام ہو جائیں گے، اس ذریعے میں آپ ہٹ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے چھین لے گا، کسی اور کو عطا کر دے گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جب آپ کو دے سکتا ہے تو کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، جب اللہ کسی اور کو نواز سکتا ہے تو کسی سے چھین بھی سکتا ہے۔ جب اللہ آپ کو دے رہا ہے، اگر آپ نے اس کا صحیح حق ادا نہیں کیا تو اللہ آپ سے چھین لے گا، دوسروں کو دے گا، اور دوسروں کو دے کر وہ کام اللہ کرائے گا۔ اللہ کا کام تو جاری رہے۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا سبب اور یہ بھی کہ برکتیں ختم ہونے کا یا پھر روزی روٹی کے دروازے بند ہونے کا، وہ کیا ہے؟ رشتہ داری کو توڑنا، رشتوں کو کاٹ دینا، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اس سبب کی وجہ سے بھی انسان کی روزی روٹی کم ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، یا پھر رہی تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رشتہ داری کی صلہ رحمی کا شریعت اجازت حکم دیتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو توڑو نہیں۔ اگرچہ آپ کا رشتہ دار آپ کو ستاتا ہے، آپ کا رشتہ دار آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، شریعت تعلیم دیتی ہے آپ صبر کریں گے، برداشت کریں گے، اس کی ہر بات کو آپ لے کر چلیں گے۔ بدلے میں ہوگا کیا؟ اگر آپ برداشت کریں گے، صبر کریں گے رشتہ داروں کی جانب سے آنے والی تکلیفوں کو، تو پھر آپ کو بدلہ یہ ملے گا کہ آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا اور آپ کی روزی روٹی میں برکتیں آ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی حدیث کے اندر فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے، کون نہیں چاہتا؟ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر انسان کی چاہت ہے کہ وہ انسان لمبی زندگی گزاریں۔ اس انسان کو چاہیے کہ جس انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کی روزی روٹی زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کریں، رشتوں کو جوڑیں۔ کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو برداشت کر کے چلیں، کسی سے کچھ ناراضگی ہو تو پہلے آگے بڑھ کر اسے صاف کر لیں۔ جب بندہ یہ کام کرتا چلے جائے گا، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور اس کی نماز سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ نماز سے پہلے 2 رکعت سنت بھی پڑھ لے، خیر الدنیا وما فیہا، کہ یہ دونوں 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب سے بہتر ہیں۔ اللہ، گویا دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان کوئی ہے، امیر انسان کوئی ہے تو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے والا ہے، اس سے بڑا امیر کوئی بھی نہیں ہے۔ پورے دنیا کے اندر جتنا مال ہے، اس مال سے بہتر ہے 2 رکعت سنتیں۔ جب سنت کا معاملہ ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ فجر کی فرض نماز کی کیا حالت ہوگی۔ اسی نماز میں مسلمان غیر حاضر، جہاں پر روزی روٹی کے دروازے کھلتے ہیں، ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، جو بندے حاضر ہو جائیں، روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں انسانوں کے حق میں، ایک بندہ اس کی روزی روٹی میں اضافے کے لیے دعا کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے مال کو کم کر دیں۔ جہاں پر ملائکہ کی دعائیں ہوتی ہیں وہاں پر انسان بستر پر سوتا ہے، وہاں پر انسان فجر کو چھوڑ کر گھر میں آرام کرتا ہے۔ اتنی ساری باتیں، شکایتیں رکھ کر روزی روٹی کہاں سے آئے گی؟ روزی روٹی کب آئے گی؟ برکتیں کب آئیں گی؟ جب تک کہ نمازوں کا تعلق بڑا گہرا نہ ہو جائے مسلمانوں کا، اس وقت تک مسلمانوں کی سماجی حالت، اس معاشی حالت صحیح درست ہو نہیں سکتی۔ معاشی طور پر مسلمان مضبوط تبھی ہوں گے، پیسوں کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، تجارتوں کے معاملوں میں مسلمان تبھی کامیاب ہوں گے، تبھی آگے رہیں گے جب فجر کی نماز میں پورا گھر ان کا نماز میں آتا ہو۔ جہاں پر ایک باپ نماز کے لیے آتا ہے، اس باپ کو چاہے کہ باپ اپنے پورے بیوی بچوں کو اٹھا کر آئے، تبھی جا کر گھر کے اندر روزی رو۔ اپنے کاروبار میں کامیاب ہیں، اپنی نوکری میں کامیاب ہے، اس کی اچھی خاصی تنخواہ موجود ہے، لیکن پھر بھی مہینہ گزرتا نہیں، گھر میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کی شکایتیں ہیں آج بھی، 1 مہینے کی اتنا راشن گھر میں موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اتنے گھر میں 4 بچے کماتے ہیں، سب کے پیسے گھر میں آتے ہیں، مہینہ ختم ہونے سے پہلے پورے پیسے ختم، ابھی مہینہ ہوا ہی نہیں انہیں بھی اور مال کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مال کے اندر برکت ختم ہو گئی ہے۔ اس رزق میں، رزق تو آ رہا ہے آپ کے پاس، لاکھوں روپیہ مہینہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، لیکن مہینے کے آخر میں کچھ بچتا نہیں ہے۔ اس زمانے میں صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر آپ دیکھیں،
ایک پیالے کا دودھ ہوتا، ایک پیالہ دودھ کتنا ہوتا ہے؟ مختصر سے مختصر دودھ، اس پیالے میں اگر صحابہ ایک دوسرے کو پیتے تو ان کے پیٹ بھر جاتے، لیکن پیالے میں دودھ ختم نہ ہوتا۔ کیا ان کے دودھ سے اس میں کچھ اضافہ ہوا؟ نہیں، وہ چھوٹی سی چیز میں اللہ اتنی برکت دیتا تھا کہ اس برکت سے سب کے پیٹ بھر جاتے۔ کسی کے گھر میں کچھ پک جائے تو اس کو بانٹ لیتے، وہ بانٹنے میں پورے گھر کھانا کھا لیتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنی برکتیں تھیں۔ آج اتنے سارے سامان، اتنی مہنگائی کے دور میں اتنے بڑے بڑے تنخواہیں لینے والے بھی پریشان ہیں اس چیز کو لے کر کے، اتنا پیسہ مہینہ آتا ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ یہ برکت جاتی کب ہے؟ شریعت کچھ اسباب سکھاتی ہے، اگر یہ اسباب اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کی کمائی میں، آپ کی روزی روٹی میں برکت اڑ جائے گی۔ مسلمانوں کی اکثریت اگر آپ بات کریں گے آج کے زمانے میں کہ مسلمان اتنے غریب طبقے میں کیوں ہیں، جہاں دیکھو وہاں پر مسلمان نظر آئیں گے، جہاں بھی چلے جاؤ کم طبقے میں، کم اس میں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی معاشرے میں، ایسے جگہوں پر مسلمان کیوں نظر آتے ہیں؟ ایک بنیادی چیز مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ کسی کو بات غلط لگے تو معاف کیجئے کہ مسلمانوں کے اندر ایک اتنی چیز نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ان کے اندر محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ جذبہ نہیں ہے۔ ہفتہ بھر میں کام کرنے والے نوجوان ہو چاہے بڑے افراد ہوں، ایک دن دو دن نہیں بلکہ اگر بیٹھ جائیں تو کاموں کاج کو چھوڑ کر 3 4 دن بیٹھ جاتے ہیں۔ پیر آئی تو کام کرنے والے بند، منگل آئی تو وہ کام کرنے والے بند، حالانکہ اس دن کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے۔ بلا وجہ طاقت محنت رکھنے کے باوجود بھی، اپنی صلاحیت رہنے کے باوجود وقت کو ضائع کرتا ہوا گھر میں بیکار بیٹھتا ہے۔ یہ بیکاری، یہ کام کاج کو چھوڑ کر خاموشی سے بیٹھنا، یہی بنیادی سبب ہے انسانوں کے، آج مسلمانوں کے سماجی حالات بہت خراب ہونے کا۔ جہاں پر سماجی حالات مسلمانوں کے خراب ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی صفت یہی ہے کہ مسلمان محنت نہیں کرتا، جتنا کرنا اتنا کر لیتا ہے۔ کسی کے انسانوں کے تو ایسے بھی حالت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا کام کریں گے، وہ بقیہ دن کام بیٹھ کر کھائیں گے۔ ایک ہفتے کی روزی چاہیے تو ایک ہفتہ کام کریں گے، جیسے ہفتے کا مال جمع ہوا تو پھر آئندہ ہفتہ کام پر نہیں جائیں گے۔ ایک مہینے کی روزی کیا آ گئی؟ بس 2 مہینے گھر میں بیٹھ کر کھا لیے۔ یہ صورتحال رہی تو پھر گھروں کے اندر برکتیں۔ حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے 12ویں پارے کی پہلی آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرتی ایک نظام کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اس زمین کے اوپر جتنے بھی جانور ہیں، چرند پرند ہیں، چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں، جتنی مخلوقات اس سرزمین پر موجود ہیں، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان تمام کا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ محترم حاضرین، آئیے آج کے خطبے میں میں اسی رزق کے حوالے سے جو حالات کے پیش نظر کئی لوگوں کی شکایتیں اس موضوع کو لے کر، اس رزق کو لے کر، اس مال کو لے کر کہ گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہوتی۔ مال تو بہت آتا ہے گھروں میں، رزق تو بہت آتا ہے گھر میں، لیکن جو برکت ہونی چاہیے، جو گھر میں برکت کی جو بچت ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے۔ اکثر لوگ اس چیز کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے چلیں کہ قرآن اور حدیث اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے کہ رزق کا معاملہ کیسا ہے اور شریعت اس کے بارے میں کیا تعلیمات دیتی ہیں۔ انہی کچھ باتوں پر میں آج آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم حاضرین، رزق یہ میرے اور آپ کی، ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی، جیسے بندگی ہر حال میں لازم کرنا ہی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ،
وہ بندگی کے بعد کوئی دوسری چیز لازماً ہونا ہی ہونا ہے تو وہ رزق ہے۔ بندگی کرنے کے لیے ہمیں اپنے روزی روٹی کے لیے رزق کا استعمال کرنا ہوگا، زندگی بسر کرنے کے لیے رزق چاہیے، کھائیں گے پئیں گے تو ہی جئیں گے، اگر ہم کچھ کھائیں گے نہیں پئیں گے نہیں تو زندہ کیسے رہیں گے؟ تو عبادت کرنے کے لیے بھی رزق کا ہونا ضروری ہے، آدمی زندہ صحت مند رہے گا تو ہی عبادت کرے گا، تو رزق کا ہونا یہ بنیادی ہر انسان کی ضرورت ہے، صرف انسان ہی نہیں بلکہ جتنے جاندار مخلوقات اللہ نے پیدا کیے سرزمین پر، ہر جاندار مخلوق کی غذا، اس کا رزق اس کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں پورے معاشرے کے اندر، پورے زمانے میں، پوری دنیا میں جہاں دیکھو وہاں پر انسان نظر آتے ہیں۔ آپ کسی سفر پر نکل جائیں، سفر کے دوران میں کئی طرح کے مسافر آپ کو ملیں گے، ہر ایک کی جستجو اسی رزق کو لے کر ہوگی۔ کوئی اس شہر سے اس شہر کو جا رہا ہے، کوئی وہاں سے یہاں آ رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار کی کامیابی کے لیے، کوئی اپنی کسی چیز کو خریدنے کے لیے۔ الغرض ہر ایک، کئی اکثریت لوگوں کی جو سفر کرتے ہیں، جو بازار میں ملتے ہیں، جو گھر سے باہر نکلتے ہیں، ان کا نکلنے کا اکثریت کا مقصد اس رزق کو لے کر ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، جہاں پر انسان کی بنیادی ضرورت رزق ہے، وہیں پر شریعت ہمیں ایک بہت بڑی تعلیم یہ بھی دیتی ہے کہ یہ بات نہ بھولو کہ رزق کا معاملہ انسان اگرچہ کوششیں لاکھ کر لیں، گھر سے باہر بھی نکل جائیں، شہر کو چھوڑیں، وطن کو چھوڑیں، کسی اور دوسرے ممالک میں جا کر بس جائیں، لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھ لیں، انسان کے حق میں رزق اتنا ہی آئے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوگا۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اگرچہ آپ لاکھ کوششیں کر لیں گے، اتنا ہی رزق پائیں گے، اتنا ہی مال پائیں گے جتنا کہ آپ کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اور یہ رزق کا معاملہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں کہ انسان کے رزق کو بڑھائے یا کم کرے۔ کسی بھی معاملے میں نفع ہو، نقصان ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کب ہے؟ شریعت یہاں تک کی تعلیم دیتی ہے کہ رزق کا معاملہ انسان کا اب سے نہیں، جب سے نہیں، انسان خامخواہ پریشان ہوتا ہے۔ 2 دن کی روزی اسے ملی نہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، 1 مہینہ اس کا کاروبار چلا نہیں تو انسان گھبرا جاتا ہے۔ لیکن شریعت تعلیم دیتی ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ تمہارا رزق اب نہیں، جب نہیں، تم دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہارا لکھ دیا گیا۔ کب؟ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے تھے، حمل کی حالت میں تمہاری ماں کے پیٹ میں جب تم 4 مہینے کے بھی نہیں بنے تھے، اس وقت اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آیا اور آ کر فرشتے نے لکھا اس کی تقدیر کہ اچھا ہوگا، برا ہوگا، کتنے دن جیے گا، کب مرے گا۔ اسی وقت وہاں پر ایک اور بات بھی لکھ دی گئی کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ دنیا میں کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کتنے اس کے لقمے ہوں گے، کتنے گھونٹ ہوں گے، کتنی ہوائیں یہ لے گا، یہ ساری چیزیں اسی وقت لکھ دی گئی۔ اب وہ لکھی جانے والی کے بعد انسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ اس کے بارے میں آتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ شریعت کہتی ہے کہ جیسے آپ جہاں پر آپ کی تقدیر میں 4 مہینے کے پیٹ میں بچے کے جب لکھ دی گئی، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، کافی لمبی ساری عمر پا لیتا ہے، اس کی تقدیر میں جتنے لقمے لکھ دیے گئے تھے رزق کے، وہ لقمے جب تک ختم نہیں ہوتے اس کی موت نہیں آتی۔ ایک دانہ اگر اس کی تقدیر میں کھانا باقی ہے، وہ جب تک کھائے گا نہیں اسے موت نہیں آتی۔ کسی ایک گھونٹ پینا ابھی باقی رہ گیا ہے، جب تک وہ گھونٹ پیے گا نہیں اسے موت نہیں آئے گی۔ کھانا بھی ختم، پانی بھی ختم، کئی لوگ ہواؤں پر رہتے ہیں، صرف سانسیں چلتی ہیں، وہ ہوائیں بھی لکھ دی گئی، جتنی دیر تک وہ ہوا پائے گا اس وقت تک، اور جس دن جب تک وہ ہوائیں بھی ختم ہو جائیں گی اسی وقت اس کی روح قبض کی جائے گی، اس سے پہلے ہرگز نہیں۔ تو رزق کا معاملہ یہاں سے نہیں، وہاں سے نہیں، بلکہ انسان کے دنیا میں آنے سے انسان جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینوں کا تھا تبھی سے اس کی تقدیر لکھ دی گئی۔ اور شریعت تعلیم دیتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھاتی ہیں کہ انسان گھبراتا ہے رزق کو لے کر، کاروبار نہ چلے تو انسان گھبرا جاتا ہے، کام کاج نہ ملے کچھ دنوں کے لیے تو انسان گھبرا جاتا ہے، یہ فطری چیز ہے ہر انسان کی، میں بھی گھبراؤں گا، آپ بھی گھبرائیں گے، بشر ہیں ہم، انسان ہیں۔ لیکن شریعت تسلی دیتی ہے، تعلیم دیتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں،
روزی روٹی انسان کا پیچھا کرتی ہے جیسے انسان کے پیچھے موت لگ جائے. جیسے انسان کے پیچھے موت جیسے بھاگتی ہے انسان کے پیچھے پیچھے، ویسے ہی موت کی طرح انسان کی روزی بھی بھاگتی ہے. وہ جہاں جائے اس کی روزی وہاں پر لکھی جاتی ہے. بسا اوقات کئی مثالیں ہم نے دیکھے ہوں گے. ہم کسی مہمان کی آمد پر، کوئی مہمان گھر پر آنے والا ہو، کسی دوست کو ہم نے گھر پر بلایا ہو، کسی کو ہم نے دعوت دی ہو، اس کی آمد سے پہلے ہم نے اس کی تیاری کی. ہم نے کھانا بنوایا اس کے لیے، طرح طرح کے میوے ہم نے سجائے. جس کے لیے کھانا بنایا گیا تھا، جس کے لیے مہمان نوازی کے ہم نے پورا اہتمام کیا، وہ کسی کام کی وجہ سے وہ آیا ہی نہیں. کسی کام کی وجہ سے وہ آیا ہی نہیں. اور جو آیا نہیں، ہم نے جس کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا کہ وہ آدمی گھر پر آئے گا ہمارے، اچانک وہ آیا اور اس نے وہ کھا لیا. جس کے لیے سامان منگایا گیا تھا، جس کے لیے دسترخوان سجایا گیا، وہ آیا ہی نہیں. اور جس کے بارے میں ہم نے وہم و گمان بھی نہیں کیا تھا، اس آدمی کا نام اس روزی پر لکھا تھا، اس رزق پر لکھا تھا، تو اس نے وہ کھا لیا. تو انسان جہاں جہاں جاتا ہے، یہ دونوں چیزیں انسان کا پیچھا کرتی ہیں. ایک تو اس کی موت اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے، اور دوسری چیز اس کا رزق. وہ جہاں جائے اپنے رزق کو لے کر جاتا ہے، جہاں بھی جائے اپنے رزق کو لے کر بھاگتا ہے. اور محترم حاضرین، جہاں پر شریعت نے اس رزق کے بارے میں اتنی آسانیاں، اتنی سہولتیں اور اتنے سکون اللہ شریعت نے ہمیں سکھائیں، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بھی سکھاتی ہیں کہ رزق کا معاملہ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب رزق کا معاملہ انسان کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم تمیز کرو، اس معاملے میں تمیز کر کر چلو. ایسا نہیں کہ روزی تمہارے پیچھے لگی ہو تو تم جو چاہے سامنے آیا وہ لے لو. نہیں، حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے گزرنا ہے. یہی بنیادی تعلیم شریعت دیتی ہے. جہاں پر روزی تمہارے پیچھے لگا دی گئی، تمہاری تقدیر میں جتنی روزی ہے وہ آئے گی ضرور، لیکن اس چیز کو لے کر تم ایسا نہیں کہ جو سامنے آیا وہ لے رہے ہو، جو سامنے آیا اسے اپنے جیب میں ڈال رہے ہو. نہیں، یہ سامنے آنے والی چیزیں، سامنے آنے والا رزق، انسان کو چاہیے کہ وہ تمیز کریں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا غیر، جو چیز میں اپنے لیے حاصل کر رہا ہوں کیا جائز ہے یا ناجائز ہے. تمیز کر کر استعمال کریں، تبھی جا کر وہ چیز آپ کے لیے کام صحیح معنوں میں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، وہ رزق آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اگر اس تمیز کو ہٹا کر آپ جی چاہے جیسے آیا ویسے آپ نے ڈال لیا، نہ حرام کی تمیز کی، نہ حلال کی تمیز کی، نہ جائز کی، نہ ناجائز کی، تو پھر وہی بات ہوگی کہ انسان کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں گی. محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں، جو میرا آج خطبے کا موضوع یہی تھا کہ انسان کماتا تو ہے بہت سی چیزیں، وہ اپنے کاروبار میں کامیاب ہیں، اپنی نوکری میں کامیاب ہے، اس کی اچھی خاصی تنخواہ موجود ہے، لیکن پھر بھی مہینہ گزرتا نہیں، گھر میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کی شکایتیں ہیں آج بھی، ایک مہینے کی اتنا راشن گھر میں موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اتنے گھر میں 4 بچے کماتے ہیں، سب کے پیسے گھر میں آتے ہیں، مہینہ ختم ہونے سے پہلے پورے پیسے ختم. ابھی مہینہ ہوا ہی نہیں، انہیں بھی اور مال کی ضرورت پڑ جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس مال کے اندر برکت ختم ہو گئی ہے. اس رزق میں، رزق تو آ رہا ہے آپ کے پاس، لاکھوں روپیہ مہینہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، لیکن مہینے کے آخر میں کچھ بچتا نہیں ہے. اس زمانے میں صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر آپ دیکھیں، ایک پیالے کا دودھ ہوتا، ایک پیالہ دودھ کتنا ہوتا ہے، مختصر سے مختصر دودھ، اس پیالے میں اگر صحابہ ایک دوسرے کو پیتے تو ان کے پیٹ بھر جاتے، لیکن پیالے میں دودھ ختم نہ ہوتا. کیا ان کے دودھ سے اس میں کچھ اضافہ ہوا؟ نہیں. وہ چھوٹی سی چیز میں اللہ اتنی برکت دیتا تھا کہ اس برکت سے سب کے پیٹ بھر جاتے. کسی کے گھر میں کچھ پک جائے تو اس کو بانٹ لیتے، وہ بانٹنے میں پورے گھر کھانا کھا لیتے تھے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنی برکتیں تھیں. آج اتنے سارے سامان، اتنی مہنگائی کے دور میں اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لینے والے بھی پریشان ہیں اس چیز کو لے کر کے، اتنا پیسہ مہینہ آتا ہے لیکن برکت نہیں ہے. یہ برکت جاتی کب ہے؟ شریعت کچھ اسباب سکھاتی ہے. اگر یہ اسباب اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کی کمائی میں، آپ کی روزی روٹی میں برکت اڑ جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی. آپ چاہے مہینہ کتنا بھی کما لیں، وہ پیسے آپ کے پاس ٹکنے والے ہی نہیں، وہ پیسے آپ کے پاس رکنے والے ہی نہیں، وہ مال آپ کے گھر میں جمنے والا ہی نہیں، اگرچہ آپ کتنے بھی تعداد میں آپ کما لیں. وہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے چلیں. سب سے پہلی چیز، اگر انسان کے اندر سے یہ اڑ جائے، یہ صفت اڑ جائے، تو گھروں کے اندر، کمائی میں، کاروباروں میں، تجارتوں میں برکتیں اٹھ جاتی ہیں. کب؟ وہ چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ پر ایمان. کس چیز کا ایمان؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے،
رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر یہ ایمان انسان کا ہٹ جائے اللہ کے اوپر سے، اس کے روزی روٹی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یا تو اس کی روزی روٹی میں کمی آ جاتی ہے، اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اگر بند بھی نہ کریں تو اتنا بھی کما لیں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ یقین، کامل یقین ہونا چاہیے کہ اگر میرے پاس کچھ مال آئے گا، کچھ روزی روٹی آئے گی تو اللہ ہی کے مرضی سے آئے گی، اللہ چاہے گا تو ہی مجھے۔ جب تک یہ کامل یقین نہ ہو جائے اس وقت تک انسان کی روزی روٹی کے دروازے نہیں کھلیں گے، اگر کھلے بھی ہیں تو اس میں برکتیں نہیں آئیں گی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ۔ دیکھو اس اللہ تعالیٰ کے قانون کو کہ اللہ نے اس سرزمین کے اوپر جتنے اللہ نے جاندار مخلوقات بنائے، چوپائی جانور ہوں، پرندے ہوں، چرندے ہوں، سب کا رزق اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ ایک حدیث کے ذریعے فرماتے ہیں کہ جہاں پر ایک تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرنا۔ یہ دونوں چیزیں بنیادی طور پر انسان کی گھروں میں، اس کے مال میں، اس کے کاروبار میں یا تو رزق کے دروازے نہیں کھل رہے ہیں، یا تو پھر رزق ہے تو پھر برکت نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں، ایک تو اللہ پر ایمان، اور دوسری چیز اس توکل کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسے کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرنا۔ ایسا بھروسہ ہو، ایسا یقین ہو بندے کو کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے کھلائے گا، اللہ ہی مجھے پلائے گا۔ ایک جگہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ تم ویسا یقین کرو جیسے پرندے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب جیسے تم اگر ویسا یقین، ویسا بھروسہ کرو گے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں مجھے کھلائے گا، جیسے پرندے کرتے ہیں۔ پرندے کیسے کرتے ہیں؟ پرندے کو آپ دیکھیں صبح سویرے اٹھ کر خالی پیٹ نکل جاتے ہیں، خالی پیٹ پورے پرندے اجتماعی طور پر ایک گروپ بنا کر نکلتے ہیں۔ نکلنے سے پہلے انہیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں جائیں گے، انہیں معلوم نہیں کہ وہ کیا کھائیں گے، انہیں علم بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں پر ہمیں ٹھہرنا ہوگا، بس نکل گئے اللہ پر بھروسہ کر کے، توکل کر کے۔ اور جب واپس شام کو پہنچتے ہیں تو ان کا پورا پیٹ بھر کے ہوتا ہے، اور ساتھ میں اپنے چوزوں کو ان کا کھانا لے کر واپس پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس مثال کو دیکھ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم ویسا بھروسہ کرو گے جیسے پرندے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ویسے رزق عطا کرے گا جیسے تم نے گمان بھی تم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے رزق کے دروازے کب کھلتے ہیں انسان کے لیے؟ تب انسان اللہ پر ایسا کامل بھروسہ کرے، ایسا کامل یقین رکھے کہ اللہ مجھے کسی بھی حال میں کھلائے گا، مجھے کسی بھی حال میں پلائے گا۔ ایسا پختہ بھروسہ ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اللہ کھلائے گا۔ لیکن اس کی دوسری شرط کیا ہے؟ محنت۔ اس کا دوسرا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہے تو گھر میں بیٹھ گئے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ گھر کے اندر بیٹھے رہو۔ پرندوں کو بھی یقین ہے اللہ کھلائے گا، لیکن پرندے گھونسلوں میں بیٹھتے نہیں ہیں، گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں، اپنے پر ہلاتے ہوئے آسمان میں اڑتے ہیں، باہر نکل کر کہاں پر رزق ملے گا کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوشش کرنا دوسرا کام ہے۔ جہاں پر اللہ پر توکل کرنا پہلا کام ہے، دوسرا کام محنت بھی کرنا ہے، کوشش بھی کرنا ہے۔ محنت یقین کے ساتھ جب بندہ کوشش میں لگ جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اگر پہلے سے آ بھی رہا ہے اس کی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ آج ہمارا پہلا تو توکل اللہ پر ہے نہیں، رزق کے معاملے میں ہمارا توکل اللہ پر ہے نہیں۔ تھوڑی دن کے لیے اگر ہماری کچھ امتحان کے طور پر ہماری روزی روٹی بند ہو گئی تو پھر ہم سب سے پہلے اللہ کے ناشکرے بن جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز، مسلمانوں کی اکثریت اگر آپ بات کریں گے آج کے زمانے میں کہ مسلمان اتنے غریب طبقے میں کیوں ہیں، جہاں دیکھو وہاں پر مسلمان نظر آئیں گے، جہاں بھی چلے جاؤ کم طبقے میں، کم اس میں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی معاشرے میں، ایسی جگہوں پر مسلمان کیوں نظر آتے ہیں؟ ایک بنیادی چیز مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ کسی کو بات غلط لگے تو معاف کیجئے کہ مسلمانوں کے اندر ایک اتنی چیز نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ان کے اندر محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ جذبہ نہیں ہے۔ ہفتہ بھر میں کام کرنے والے نوجوان ہو چاہے بڑے افراد ہوں، ایک دن دو دن نہیں بلکہ اگر بیٹھ جائیں تو کاموں کاج کو چھوڑ کر 3 4 دن بیٹھ جاتے ہیں۔ پیر آئی تو کام کرنے والے بند، منگل آئی تو وہ کام کرنے والے بند، حالانکہ اس دن کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے۔ بلا وجہ طاقت محنت رکھنے کے باوجود بھی، اپنی صلاحیت رہنے کے باوجود وقت کو ضائع کرتا ہوا گھر میں بیکار بیٹھتا ہے۔ یہ بیکاری، یہ کام کاج کو چھوڑ کر خاموشی سے بیٹھنا، یہی بنیادی سبب ہے انسانوں کے، آج مسلمانوں کے سماجی حالات بہت خراب ہونے کا۔
جہاں پر سماجی حالات مسلمانوں کے خراب ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی صفت یہی ہے کہ مسلمان محنت نہیں کرتا، جتنا کرنا اتنا کر لیتا ہے۔ کسی کے انسانوں کے تو ایسے بھی حالت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا کام کریں گے، وہ بقیہ دن کام بیٹھ کر کھائیں گے۔ ایک ہفتے کی روزی چاہیے تو ایک ہفتہ کام کریں گے، جیسے ہفتے کا مال جمع ہوا تو پھر آئندہ ہفتہ کام پر نہیں جائیں گے۔ ایک مہینے کی روزی کیا آ گئی، بس 2 مہینے گھر میں بیٹھ کر کھا لیے۔ یہ صورتحال رہی تو پھر گھروں کے اندر برکتیں کیسے آئیں گی؟ آپ اللہ سے کیسی امید رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کے دروازے کھولے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب آپ پر اللہ پر بھروسہ ہوگا تو بھروسے کے ساتھ ساتھ آپ کی محنت، آپ کی کوشش بھی ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز، بنیادی چیز، ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، جہاں پر دیکھیے رزق ایک ایسی چیز ہے، روزی روٹی ایک ایسی چیز ہے جہاں پر یہ صرف معاملہ دنیا کی حد تک نہیں ہے، اس کا معاملہ اخروی معاملے کو بھی لگا ہوا ہے۔ اس کا معاملہ، رزق کا معاملہ، روزی روٹی کا معاملہ آخرت کے ساتھ بھی جڑا دیا گیا ہے۔ بالخصوص نمازوں سے بڑا گہرا تعلق ہے روزی روٹی کا، نمازوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جن لوگوں کو شکایتیں ہیں نا آج کہ ہمارے گھروں میں روزی روٹی نہیں آتی، ہمارے لیے دروازے نہیں کھلتے، یا پھر دروازے کھلتے ہیں تو اس میں برکتیں نہیں ہیں، لاکھوں روپے کما رہے ہیں لیکن مہینے میں ختم ہو رہے ہیں، یہ جو بھی شکایتیں ہیں اس کا بڑا گہرا تعلق ہے نمازوں کے ساتھ۔ شریعت کہتی ہے اگر آپ نمازی نہیں ہیں تو پھر آپ کے گھر میں کبھی روزی روٹی نہیں آئے گی۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ قرآن کہتا ہے لا نسألک رزقا نحن نرزقک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ خود بھی نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیے، آپ سے ہم رزق نہیں مانگیں گے بلکہ ہم خود آپ کو رزق دیں گے۔ مفسر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جہاں پر نماز کے فوری ساتھ رزق کا اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے تو رزق کا بڑا گہرا تعلق ہے نمازوں کا۔ اس لیے کئی مفسرین کا کہنا ہے کہ جس گھر کے پورے افراد نمازی ہوں، گھر کا باپ بھی نمازی ہے، گھر کے پورے بچے نمازی ہیں، اس کی بیوی نمازی ہے، پورے نمازی ہو، اس گھر کی روزی روٹی کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جہاں پر گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی نہیں، جہاں پر گھروں میں کوئی نماز کا اہتمام کرنے والا نہیں، ایسے گھروں میں اللہ کی برکتیں، اللہ کی روزی روٹی کہاں سے آئے گی؟ بالخصوص فجر کی نماز، یہ فجر کی نماز ہی ہے انسان کی پوری زندگی کا نچوڑ۔ اللہ چاہتا تو یہ نماز کو کسی اور جگہ پر طے کر سکتا تھا، ظہر دن کے وقت میں، عصر دن کے وقت میں، مغرب جو ہے رات سے پہلے، عشاء آخر پہلے حصے میں، فجر کیوں اتنی پہلے حصے میں کہ انسان کو آئے؟ اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے کو میں نے نماز یہاں پر بھی رکھی تو میرے لیے بندہ نیند کو قربان کرے گا یا نہیں کرے گا، یہی تو امتحان ہے۔ یہ 4 نمازیں کوئی بھی پڑھ لیتے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء کا پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ آپ آ کر نماز پڑھیں، مؤذن کی اذان کو سن کر اپنی نیند کو چھوڑیں، اپنے بستر کو چھوڑیں، یہی چھوڑنا آپ کے لیے کامیابی ہے۔ جب بندہ اس نماز میں شامل ہوتا ہے، اس نماز میں شامل، اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ فجر کی نماز تو بہت دور کی بات، نماز سے پہلے 2 رکعت سنتیں کہی، 2 رکعت سنت فجر کی نماز سے پہلے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ نماز سے پہلے 2 رکعت سنت بھی پڑھ لے، خیر الدنیا وما فیہا، کہ یہ 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب سے بہتر ہیں۔ اللہ، گویا دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان کوئی ہے، امیر انسان کوئی ہے تو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے والا ہے، اس سے بڑا امیر کوئی بھی نہیں ہے۔ پورے دنیا کے اندر جتنا مال ہے اس مال سے بہتر ہے 2 رکعت سنتیں۔ جب سنت کا معاملہ ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ فجر کی فرض نماز کی کیا حالت ہوگی۔ اسی نماز میں مسلمان غیر حاضر، جہاں پر روزی روٹی کے دروازے کھلتے ہیں، ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، جو بندے حاضر ہو جائیں، روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں انسانوں کے حق میں، ایک بندہ اس کی روزی روٹی میں اضافے کے لیے دعا کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہو، جو بندہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے مال کو کم کر دیں۔ جہاں پر ملائکہ کی دعائیں ہوتی ہیں وہاں پر انسان بستر پر سوتا ہے، وہاں پر انسان فجر کو چھوڑ کر گھر میں آرام کرتا ہے۔ اتنی ساری باتیں، شکایتیں رکھ کر روزی روٹی کہاں سے آئے گی؟ روزی روٹی کب آئے گی؟ برکتیں کب آئیں گی؟ جب تک کہ نمازوں کا تعلق بڑا گہرا نہ ہو جائے مسلمانوں کا، اس وقت تک مسلمانوں کی سماجی حالت، اس معاشی حالت صحیح درست ہو نہیں سکتی۔ معاشی طور پر مسلمان مضبوط تبھی ہوں گے، پیسوں کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، تجارتوں کے معاملوں میں مسلمان تبھی کامیاب ہوں گے، تبھی آگے رہیں گے جب فجر کی نماز میں پورا گھر ان کا نماز میں آتا ہو۔
جہاں پر ایک باپ نماز کے لیے آتا ہے، اس باپ کو چاہے کہ باپ اپنے پورے بیوی بچوں کو اٹھا کر آئیں، تبھی جا کر گھر کے اندر روزی روٹی آتی ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ایک بہت بڑا سبب اور یہ بھی کہ برکتیں ختم ہونے کا یا پھر روزی روٹی کے دروازے بند ہونے کا، وہ کیا ہے؟ رشتہ داری کو توڑنا، رشتوں کو کاٹ دینا، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اس سبب کی وجہ سے بھی انسان کی روزی روٹی کم ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، یا پھر رہی تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رشتہ داری کی صلہ رحمی کا شریعت اجازت حکم دیتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو توڑو نہیں۔ اگرچہ آپ کا رشتہ دار آپ کو ستاتا ہے، آپ کا رشتہ دار آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، شریعت تعلیم دیتی ہے آپ صبر کریں گے، برداشت کریں گے، اس کی ہر بات کو آپ لے کر چلیں گے۔ بدلے میں ہوگا کیا؟ اگر آپ برداشت کریں گے، صبر کریں گے رشتہ داروں کی جانب سے آنے والی تکلیفوں کو، تو پھر آپ کو بدلہ یہ ملے گا کہ آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا اور آپ کی روزی روٹی میں برکتیں آ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی حدیث کے اندر فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے، کون نہیں چاہتا؟ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر انسان کی چاہت ہے کہ وہ انسان لمبی زندگی گزاریں۔ اس انسان کو چاہیے کہ جس انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کی روزی روٹی زیادہ ہو، اس کو چاہے کہ وہ صلہ رحمی کریں، رشتوں کو جوڑیں۔ کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو برداشت کر کے چلیں، کسی سے کچھ ناراضگی ہو تو پہلے آگے بڑھ کر اسے صاف کر لیں۔ جب بندہ یہ کام کرتا چلے جائے گا، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی روزی روٹی بڑھا دی جائے گی۔ جہاں پر اس معاملے کے حدیث کے خلاف اگر ہم کریں گے، رشتوں کو توڑیں گے، بھائی بھائی کے درمیان میں کچھ معاملہ ہوا تو رشتہ ختم۔ جہاں پر ہم رشتے توڑتے توڑتے چلے گئے، وہیں پر ہماری روزی روٹی بھی کم ہوتی چلی گئی، ہماری عمریں بھی کم ہوتی چلی گئی۔ یہ بہت بڑا سبب ہے۔ محترم حاضرین، اس طرح سے ایک اور چیز وہ کیا ہے؟ ضعیفوں اور کمزوروں کی مدد کرنا۔ یہ روزی روٹی کے کھلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ محتاجوں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، ان لوگوں کی مدد کرنا روزی روٹی کو دروازے کھولنے کے لیے بہت بڑا سہارا، بہت بڑا کام ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ جیسے میں ابھی کہا کہ اگر کسی کے گھر میں برکتیں کم ہیں، کسی کے گھر میں اگر روزی روٹی کی نہیں آتی، دروازے نہیں کھلے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ دوسروں کی مدد کریں، اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کو کھلائیں پلائیں، کمزوروں کی، ضعیفوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، ان کے اوپر نگراں، ان کے اوپر کچھ مال خرچ کریں۔ آپ دیکھیں گے اپنے مال میں کیسے اضافہ ہوگا، کیونکہ حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو روزی عطا کرتا ہے، اگرچہ میرے پاس مال آ رہا ہے، آپ کے پاس مال آ رہا ہے، یہ مال ہماری کمال کی وجہ سے نہیں، یہ مال ہماری ذہانت کی وجہ سے نہیں، یہ مال میرا آپ کے پاس کیوں آ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس پہنچا رہا ہے کسی اور کو سہارا دینے کے لیے۔ یہ مال ہمارے پاس جمع ہو رہا ہے کسی اور کو اللہ کھلانے کے لیے۔ اللہ چاہتا تو اسی کو ڈائریکٹ عطا کرتا تھا، اللہ چاہتا تو کسی غریب کو جو ہے اسی کو مالدار بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو مالدار کیوں بنایا ہے؟ آپ کو مالدار بنا کر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اس غریب کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ یہ بنیادی اسلوب ہے۔ جب تک بندے لوگوں کی مدد میں لگے رہیں گے، اپنے مال کو خرچ کرتے رہیں گے، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، جہاں پر غربا، مساکین، فقراء پر جب تک اپنا مال خرچ کرتے رہیں گے، ان کے مالوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اللہ اور عطا کرے گا، برکتیں آئیں گی، رزق کے دروازے کھلیں گے۔ جب ان لوگوں نے مال خرچ کرنا بند کر دیا، ان کے روزی روٹی دروازے بند ہو جائیں گے۔ اسی کو قرآن نے سورہ فجر کے اندر اللہ نے پورا تذکرہ ذکر کیا۔ دراصل ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ بنیادی سبب کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے۔ کیسے آزماتا ہے؟ کسی کو روزی دے کر بھی آزماتا ہے تو کسی سے چھین کر بھی آزماتا ہے۔ یہ چھیننا دینے کی آزمائش کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی بندے کو عطا کرتے ہیں، جب کسی بندے کو ہم نوازتے ہیں، مال سے ہم نے نواز دیا، ہم نے اسے نعمتوں سے ہم نے نواز دیا، جب وہ نعمتیں پایا تو کیا کہا اس نے؟ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، کہا کہ اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے، اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ نہ اللہ کی شکر گزاری اس نے کی، نہ اللہ کی تعریف کی، نہ اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اللہ نے کہا کہ جب ہم نے اسے عطا کیا تو اس نے کچھ شکر گزاری نہیں کی۔ وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب ہم جیسے اس کی ہم نے آزمانا چاہا تو ہم نے اس کی روزی روٹی میں کمی کر دی۔
فیقول رب اہانن، جیسے اس کی روزی روٹی کم ہو گئی اس نے کہنے لگا کہ ہائے شامت کہ اللہ نے ہمیں پکڑ لیا، اللہ نے ہمیں آزما لیا، اللہ نے ہماری روزی روٹی چھین لی، اللہ نے ہمیں رزق کے دروازے بند کر دیے۔ قرآن کہتا ہے کہ کیوں بند کر دیے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، قرآن کہتا ہے کہ اس لیے تمہارے دروازے بند ہو گئے، تمہارے گھروں سے برکتیں اس لیے چلی گئی تاکہ تم نے یتیموں کا تم نے خیال نہیں کیا۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم نے مسکینوں کا خیال نہیں کیا، نہ تم نے یتیموں کا خیال کیا، نہ مسکینوں کا خیال کیا، نہ ان تمہارے ذہن میں کہیں ایسے مسکین تھے، کہیں ایسے یتیم تھے جن کو تم چاہتے تو اپنے مال میں سے خرچ کر سکتے تھے، اپنے مال میں سے کچھ حصہ دے سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں دیا۔ یہ نہیں دینے کی وجہ ہے کہ تمہارے اوپر جو دروازے تمہارے لیے کھلے تھے ان دروازوں کو ہم نے بند کر دیا۔ اللہ، روزی روٹی ایک بہت بڑا معاملہ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ کے پاس آپ کی بڑی نوکری ہے تو نوکری کا ذریعہ بھی یتیم مسکین ہے۔ اس نوکری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کسی مدد کو کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے۔ آپ کی تجارت بڑے عروج پر ہے، آپ کے کاروبار بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں، بہت پیسہ آپ کما رہے ہیں۔ یہ کمانا یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ روزی روٹی یہ آپ کا کمال نہیں، بلکہ کسی غریبوں کو، کسی مدد، کسی محتاجوں کو اللہ سہارا دینے کے لیے اللہ آپ کو ذریعہ بنا رہا ہے۔ جب تک آپ اس ذریعے میں کامیاب بنیں گے وہ روزی روٹی ایسے ہی آتی رہے گی۔ جب آپ اس کمال میں، اللہ کے اس ذریعے میں آپ ناکام ہو جائیں گے، اس ذریعے میں آپ ہٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے چھین لے گا، کسی اور کو عطا کر دے گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جب آپ کو دے سکتا ہے تو کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، جب اللہ کسی اور کو نواز سکتا ہے تو کسی سے چھین بھی سکتا ہے۔ جب اللہ آپ کو دے رہا ہے، اگر آپ نے اس کا صحیح حق ادا نہیں کیا تو اللہ آپ سے چھین لے گا، دوسروں کو دے گا، اور دوسروں کو دے کر وہ کام اللہ کرائے گا۔ اللہ کا کام تو جاری رہے گا۔ تو اس لیے چاہیے کہ مال کا جو حق ہے، روزی روٹی کے جو حقوق ہے، ان حقوق کو اگر انسان ادا کرتا چلے جائے تو پھر انسان کی روزی روٹی میں ہمیشہ برکتیں رہیں گی، اس کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کھلے رہیں گے، تب تک جب تک کہ اس کے پورے حقوق نہ ادا کریں۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ وہ حقوق یہی ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کریں، محنت کریں، رشتہ داری کو نہ توڑیں، صلہ رحمی کرتا رہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں پر خرچ کرتا رہے۔ جب تک وہ خرچ کرتا رہے گا اس کی روزی روٹی صحیح سلامتی کے ساتھ باقی رہے گی۔ جب خرچ کرنا بند کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر دروازے بند کر دے گا، برکتیں اللہ چھین لے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس روزی روٹی کے معاملے میں جو شکایتیں میرے اور آپ کے اور معاشرے میں ہم سب کی ہوتی ہیں، ان تمام شکایتوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے حل فرمائیں، اور ہم تمام کو اس مال جو ہمارے پاس آتا ہے اس مال کا صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے کے اللہ سے کو توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کے جو حالات، جن لوگوں کے حالات اس روزی روٹی کو لے کر پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام حالات کو اللہ درست فرمائیں، اور جن کے لیے حالات اللہ نے سازگار بنائے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اللہ ہدایت دے کہ ان کے صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔